السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا۔ جی ہاں، ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا۔ داخل رجل الجنت فی ذباب، داخل رجل الجنت فی ذباب وداخل النار رجل فی ذباب۔ ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، جنت میں، اور ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ یعنی ایک بندہ مکھی کی وجہ سے سورگ میں گیا اور ایک بندہ مکھی ہی کی وجہ سے نرگ میں گیا۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے، مر رجلان علی قوم لہم صنم لا یجوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا۔ دو بندے ایک قوم پر سے گزرے، ان بستی والوں قوم والوں کا ایک بت تھا، اور ان بستی والوں قوم والوں کا یہ اصول تھا کہ جو بھی یہاں سے گزرے گا ہمارے بت پر، صنم پر کوئی نہ کوئی چیز قربان کرے گا۔ تو جب یہ بندے وہاں سے گزرے تو بستی والوں نے، قوم والوں نے ان میں سے ایک سے کہا، قرب، ہمارے بت پر، ہمارے صنم پر کوئی چڑھاوا چڑھا۔ وہ کہنے لگا، لیس عندی شیء، میرے پاس تو چڑھاوا چڑھانے جوگی جتنی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، قرب ولو ذبابا، ہمارے بت پر چڑھاوا چڑھا، یعنی یہ چڑھانا ہوگا، اس بنا ہم یہاں سے نہیں جانے دیتے، اور اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ایک مکھی ہی کا چڑھاوا چڑھا دے۔ فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ، اس بندے نے مکھی لی اور بت کے نام، بت پر چڑھاوا چڑھا دی۔ بستی والوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی اس کو جانے دیا۔ قالا فدخل النار، فرمایا یہ بندہ جہنم میں گیا، یعنی بت کے نام پر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے پر یہ بندہ جہنم میں چلا گیا۔ وقالوا للآخر، اور ان بستی قوم والوں نے دوسرے بندے سے کہا، قرب ولو ذبابا، تو بھی بت کے نام پر مکھی چڑھا، یعنی اگر اور کچھ نہیں ہے۔ یہ شخص کہنے لگا، یہ اہل حدیث تھا ماشاءاللہ، صحیح العقیدہ، اہل توحید تھا۔ جب اسے یہ کہا گیا کہ ہمارے بت کے نام پر مکھی کا چڑھاوا چڑھا، یہ صحیح الایمان، مضبوط الایمان کہنے لگا، ما کنت لاقرب لاحد شیئا دون اللہ عز وجل، میں تو اللہ کے ماں سوا کے لیے مکھی تک کوئی چیز بھی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے لیے کوئی چیز بھی میں چڑھاوا نہیں چڑھانے والا، قربان نہیں کرنے والا۔ فضربوا عنقہ، ان لوگوں نے اس شخص کی گردن اڑا دی، اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا فدخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موقوفاً صحیح کہا ہے، موقوفاً اس روایت کو صحیح کہا، یعنی کہ یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان مرفوع نہیں ہے۔ تو اس صحیح موقوفاً روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مکھی ہے، ایک بت ہے۔ اب ایک بندہ جہنم میں چلا گیا اور ایک بندہ جنت میں چلا گیا۔ جس نے بت کے نام پر مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، صنم پر، بت پر مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، وہ شخص گیا جہنم میں۔ اور دوسرا بندہ جس نے غیر اللہ کے لیے کچھ بھی چڑھاوا چڑھانا، اس نے اس چیز سے انکار کیا، تو یہ شخص، اس کی گردن مار دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بھائیو بہنوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملا، یہ درس ملا، یہ نصیحت ملی کہ غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی قربان نہیں کرنا، جو کرنا ہے اللہ نام پر کرنا ہے،
غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھانا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اور ایسا بندہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں گیا۔ اور جس نے غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی چڑھانے سے انکار کر دیا اور وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ بندہ جنتی ہے۔ یہاں سامعین و سامعات یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ مجبور کر دیا جاتا ہے، اس کا دل اس بات پر تیار نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اگر اس کا دل کفر پر تیار نہیں، مجبوراً اس کی گردن پہ تلوار اور پسٹل رکھ کر اس سے کوئی کام کروایا جاتا ہے، جبکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور مجبور کر دیا گیا ہو تو وہ پھر کافر مشرک نہیں بنے گا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 106۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا یعنی راضی خوشی کفر کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس صحیح موقوفاً روایت سے یہ معلوم ہوا، اگر کسی نے دل کی خوشی کے ساتھ شرک کیا تو ایسا شخص اگر مر گیا شرک کی حالت میں تو داخل النار، وہ جہنم میں گیا۔ اور اگر کوئی اکریہا مجبور کر دیا جاتا ہے، تلوار رکھ دی گردن پر، کن پٹی پر پسٹل رکھ دیا اور اس سے کوئی کام کرایا جاتا ہے جبکہ اس کا دل مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جتنے لوگ درباروں مزاروں مردوں کے نام پر جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں مرنے والے جہنمی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔